بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے احکام اور دروس ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ ان دروس اور اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 107 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے صلح کے احکام۔ اس سے پہلے ہم شرکت کے احکام پڑھ چکے ہیں اور آج ہمارا پہلا درس ہے صلح کے احکام کے حوالے سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2123۔ صلح سے مراد ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس بات پر اتفاق کرے کہ اپنے مال سے یا اپنے مال کے منافع سے کچھ مقدار دوسرے کو دے دے، یا اپنا قرض یا حق چھوڑ دے تاکہ دوسرا بھی اس کے عوض اپنے مال یا اپنے منافع کی کچھ مقدار اسے دے دے، یا قرض یا حق سے دستبردار ہو جائے۔ بلکہ اگر کوئی شخص عوض لیے بغیر کسی سے اتفاق کرے اور اپنا مال یا مال کے منافع کی کچھ مقدار اس کو دے دے، یا اپنا قرض یا حق چھوڑ دے، تب بھی صلح صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ صلح سے مراد یہ ہے کہ دو انسان مثلا آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق کریں کہ مثلا میرا فلاں مال میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، میں تمہیں بخش دیتا ہوں، یا مثلا مال کا منافع جو ہے وہ منافع کی کچھ مقدار میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، یا جو میرا قرضہ تمہارے اوپر ہے وہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اور دوسرا بھی اس کے عوض میں کوئی مال یا منافع یا قرض یا حق جو ہے اس سے دستبردار ہو جائے، اور وہ کہے کہ مثلا تم مجھے یہ چھوڑ رہے ہو، میں تمہیں یہ چیز چھوڑ دیتا ہوں، اسے صلح کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے انسان ایک دوسرے کو مال یا حق یا قرض یا منافع چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ایک صورت تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ دوسری صورت یہ ہے کہ مثلا ایک شخص جو ہے وہ اپنا مال یا منافع یا قرض یا حق چھوڑ دیتا ہے، دوسرا اس کے بدلے میں اس کے عوض میں اسے کچھ نہیں چھوڑتا، تو کہہ رہے ہیں کہ تب بھی صلح صحیح ہے، اسے صلح کہا جاتا ہے، اور تب بھی اس صلح میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ کوئی بندہ اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے کسی کو کوئی چیز چھوڑ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2124۔ جو شخص اپنا مال بطور صلح دوسرے کو دے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ اور عاقل اور صلح کا قصد رکھتا ہو، نیز یہ کہ کسی نے اس صلح پر مجبور نہ کیا ہو، اور ضروری ہے کہ سفیہ یا
دیوالیہ ہونے کی بنا پر اسے اپنے مال میں تصرف کرنے سے نہ روکا گیا ہو۔ یہاں پہ یوں سمجھیے کہ اس مسئلے میں صلح کی شرائط بیان کر رہے ہیں کہ صلح کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صلح کے لیے جو انسان بطور صلح دوسرے کو اپنا مال مثلا دے رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ کہ عاقل ہونا چاہیے، تیسری شرط یہ کہ صلح کا قصد رکھتا ہو، چوتھی شرط یہ کہ اس کو کسی نے مجبور نہ کیا ہو، پانچویں شرط یہ ہے کہ سفیہ یا دیوالیہ ہونے کی بنا پر اسے تصرف سے روکا نہ گیا ہو۔ کہیں گے یہ ساری شرائط اگر ہو تو وہ صلح کے طور پر کسی کو اپنا مال دے سکتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ صلح کے طور پر اپنا مال کسی کو نہیں دے سکتا۔ مثلا بچہ ہے، کسی کو اپنا مال نہیں دے سکتا، دیوانہ ہے، عاقل نہیں ہے، دیوانہ ہے، تو بھی کسی کو مال نہیں دے سکتا۔ صلح کا ارادہ نہیں رکھتا، ویسے ہی کسی کو دیا ہے تو وہ صلح میں شمار نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کسی نے اسے مجبور کیا، مثلا کسی نے گن پوائنٹ پہ اسے کہا کہ بھائی صلح کر لو، تو یہ بھی صلح صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سفیہ یا دیوالیہ، سفیہ اسے کہتے ہیں جو فضول چیزوں پہ اپنے مال کو خرچ کرے، دیوالیہ اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے مال کو ختم کر چکا ہو، جو کاروبار وغیرہ میں ڈوب کے ختم ہو چکا ہو، تو اس صورت میں ان دونوں کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روکا جاتا ہے شرعی اعتبار سے۔ لہذا یہ اگر ہو تو بھی بخش کسی کو یعنی صلح کسی سے نہیں کر سکتے۔ لہذا ان چیزوں کا، ان شرائط کا ہونا ضروری ہے صلح میں۔ اب آ جاتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 2125، صلح کا صیغہ عربی میں پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ جن الفاظ سے اس بات کا اظہار ہو کہ فریقین نے آپس میں صلح کی ہے تو صلح صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ صلح کی جائے یعنی کسی کو مال بخشا جائے تو اس کے لیے عربی کا صیغہ استعمال کیا جائے، بلکہ کسی بھی زبان میں کسی بھی الفاظ سے اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ دو فریقین نے آپس میں صلح کی ہے، ایک دوسرے کو اپنا مال بخشا ہے یا ایک نے صرف بخشا ہے، تو اس صورت میں صلح شمار ہوگی، صلح صحیح ہے۔ عربی میں اسے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2126۔ اگر کوئی شخص اپنی بھیڑیں چرواہے کو دے تاکہ وہ مثلا 1 سال ان کی نگہداشت کرے اور ان کے دودھ سے خود استفادہ کرے اور گھی کی کچھ مقدار مالک کو دے، تو اگر چرواہے کی محنت اور اس گھی کے مقابلے میں وہ شخص بھیڑوں کے دودھ پر مصالحت کر لے تو معاملہ صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا کسی نے چرواہے کو اپنی بھیڑیں دے دی کہ ان کی نگہداشت کرو، 1 سال تک ان کو چراؤ اور ان سے دودھ وغیرہ کا استفادہ کرو، اور یہ بھی کہے کہ تم گھی کی مقدار کچھ مجھے دینا۔ اب
کیونکہ چرواہا ظاہر ہے ان کو ان کی نگہداشت میں، ان کو چرانے میں، ان کے دیکھ بھال کرنے کی محنت کرے گا. ایک چیز یہ ہو گئی محنت. اور دوسرا اسے جو سالانہ طور پہ یا مثلا کچھ عرصے کے بعد گھی کی مقدار دے رہا ہے، دوسری چیز وہ ہو گئی. کہیں گے ان چیزوں کے مقابلے میں وہ شخص اگر بیڑوں کے دودھ پر مصالحت کر لے، وہ کہے کہ دودھ میں تمہیں بخش دیتا ہوں، تمہیں تو صرف میری بیڑوں کو چراؤ اور گھی جو ہے وہ مجھے دے دو، تو کہنے کہ اس طرح کی مصالحت کا معاملہ صحیح ہے، اس طرح کی مصالحت ہو سکتی ہے. بلکہ اگر بیڑے چرواہے کو 1 سال کے لیے اس شرط کے ساتھ اجارے پر دے کہ وہ ان کے دودھ سے استفادہ کرے اور اس کے عوض اسے گھی دے، مگر یہ قید نہ لگائے کہ بالخصوص انہی بیڑوں کے دودھ و گھی ہو، تو اجارہ صحیح ہے. کہہ رہے کہ اس طرح سے بھی کر سکتا ہے کہ مثلا چرواہے کو بھیڑیں دیتا ہے اور 1 سال کے لیے یہ شرط رکھتا ہے، اجارے کے طور پر اس کو دیتا ہے اور شرط کرتا ہے کہ تم دودھ سے جا کے استفادہ کرو اور اس کے عوض میں مجھے گھی دے دو. اب کہتے ہیں کہ یہ قید نہ لگائے کہ انہی بھیڑوں کا دودھ یا گھی، تو اس صورت میں بھی اجارہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ معاملہ مصالحت درست ہے، کوئی حرج، یعنی اس میں چاہے تو مصالحت کر لے چاہے تو اجارہ کرے، دونوں صورتوں میں معاملہ صحیح ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2127. اگر کوئی قرض خواہ اس قرض کے بدلے جو اسے مقروض سے وصول کرنا ہے یا اپنے حق کے بدلے اس شخص سے صلح کرنا چاہے، تو یہ صلح اس صورت میں صحیح ہے جب دوسرا اسے قبول کر لے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے قرض یا حق سے دستبردار ہونا چاہے تو دوسرے کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے. اس مسئلے میں انہوں نے 2 صورتیں بنائی ہیں. پہلے بھی ہم صلح کی تعریف میں ہم بتا کر آئے تھے کہ ایک صلح یہ ہے کہ کوئی اپنا حق چھوڑتا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتا ہے. دوسری صلح یہ ہے کہ کوئی اپنا حق چھوڑتا ہے اور اس کے عوض میں کچھ بھی نہیں لیتا. اب کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر پہلی صورت ہو، یعنی کوئی اپنا حق یا قرض یا کچھ چیز چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی چیز لینا چاہتا ہے، تو اس صورت میں جو سامنے والا ہے اس کا اس چیز کو قبول کرنا اہمیت رکھتا ہے. اگر وہ قبول سامنے والا اس کو کرتا ہے تو صلح درست ہوگی، ورنہ صلح درست نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ سامنے والا بھی تو عوض دے رہا ہے، لہذا اس کا قبول کرنا بھی ضروری ہے. اگر وہ قبول کرتا ہے تو صلح ہے، ورنہ نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی اگر کسی کو اپنا حق جو ہے وہ ویسے ہی چھوڑ رہا ہے بغیر عوض کے، عوض وغیرہ قرض ہو یا حق ہو یا کوئی چیز جس سے وہ دستبردار ہو رہا ہے، اسے بغیر کسی عوض کے چھوڑ رہا ہے کہ بھائی مثلا فلاں چیز جو ہے میں نے تمہیں چھوڑ دی.
اب سامنے والا اس کو قبول کرے یا نہ کرے، سامنے والے کے قبول کرنا ضروری نہیں ہے، سامنے والا قبول نہ کرے تب بھی صلح صحیح ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنا حق چھوڑ رہا ہے، عوض لے نہیں رہا، تو اپنے حق چھوڑنے میں سامنے والے کا رضامند ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ مثلا انہوں نے یہاں کہا ہے کہ کسی شخص کا مقروض ہے، اسے وہ کہے کہ میں قرض تمہیں چھوڑتا ہوں لیکن بدلے میں فلاں چیز مجھے عوض دو، تو اس صورت میں سامنے والا جو عوض دے رہا ہے اس کا اسے قبول کرنا ضروری ہے۔ اگر قبول کرتا ہے تو صلح صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ قرض جو ہے، قرض یا حق یا اس سے دستبردار ہو رہا ہے، اس کا عوض کوئی بھی نہیں لے رہا، تو اب اسے قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے خود ختم کر دیا، بخش دیا، چھوڑ دیا، حق سے دستبردار ہو گیا، صلح صحیح ہے، معاملہ درست ہے۔